السلام علیکم. ایک اور ہفتہ بدھ کا روز 7 بجے کا وقت، اسلام چینل اردو اسکائی 851 اسلام چینل اردو.tv کی ویب سائٹ. یہ دنیا میں جہاں بھی جس بھی جگہ سے آپ اسلام چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا میزبان روحان پروگرام یہ زندگی کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہے. ناظرین، جو بھی جہاز بنتا ہے، پانی کا بنے، ہوا میں اڑنے والا بنے، یا ہوور بورڈس ہوں، ہوور کرافٹس ہوں، مختلف قسم کے جتنے بھی جہاز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عدد پرزہ لگتا ہے جسے کہا جاتا ہے رڈر. یہ رڈر وہ پرزہ ہوتا ہے کہ جو جہاز کی ڈائریکشن، اس کی اسٹیئرنگ، اس کو کبھی ادھر لے کے جانے میں، کبھی ادھر لے کے جانے میں، اور پانی یا ہوا کے اندر جس طرف بھی اس کی ڈائریکشن ہو، جو بھی اس کو منزل ہو، آبجیکٹیو ہو، اس تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر بھی جب ہم اپنے کوئی آبجیکٹیوز بناتے ہیں، اپنے کوئی خواب بناتے ہیں، اپنے کوئی گولز بناتے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایک عدد رڈر ہوتا ہے جو کہ ہماری فیملی اور ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں. یہ ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے کمپینینس ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مشکل حالات کے اندر واپس کھینچ کے لہروں سے نکال کے اور صحیح سمت کی طرف لے کے آ چلتے ہیں. جب کوئی طوفان آتا ہے، سمندر کے اندر بڑی بڑی اونچی اونچی لہریں اڑنے لگتی ہیں، تب یہ چپکے سے ہمیں موڑ کے واپس ساحلوں کی طرف لے کے آ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اس رشتے کو، اس رڈر کو مضبوط رکھیں. کشتیوں کی بات چیت ہو، جہازوں کی بات چیت ہو، اور میری انتہائی خوش نصیبی کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا تعلق کچھ کشتیوں سے بھی ہے، کچھ جہازوں سے بھی ہے، کچھ کمیونٹی سے بھی ہے، کچھ بزنس سے بھی ہے، کچھ پیسوں سے بھی ہے، اور کچھ بند سے بھی ہے، اور ہر طرف سے ہی ہمارے انتہائی پاپولر رہنما، برٹش پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین، یہاں پہ P1 پاور بوٹ ریسنگ کمپنی کے چیئرمین، اور کئی سارے بزنسز کے اندر اپنا نام پھیلائے ہوئے آصف رنگون والا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف، آپ کیسے ہیں؟ آپ بالکل فرسٹ کلاس. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں، بالکل. لندن کے موسم نے آج آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ آج تو بارش ہی بارش ہے. لندن کا موسم تو مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے. اچھا، یہاں کے لوگوں کے دل پہ تو الٹا اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے، جب آپ دنیا کے سینٹر آف دا ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہو تو یہ سب ایسی چیزیں ایسی چیز آتی جاتی رہتی ہیں. دل کا موسم صحیح ہے تو باقی سب چلتا ہے. باقی سب چلتا ہے. اچھا، بڑا آپ کی انسپریشنل قسم کی شخصیت ہے. آپ کے کئی بزنسز ہیں، خاندانی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سے بڑی ہسٹری ہے آپ کی فیملی کی. رنگون والا فاؤنڈیشن بھی آپ کے والد صاحب نے بنائی. کہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا آپ کا کہ کراچی سے چلتے چلتے آج آپ دنیا اور برطانیہ اور پوری اس کے بزنس مین بنے ہوئے؟ کہاں سے آغاز ہوا اس کا؟ دیکھو، سب سے پہلے تو اوپر والا، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد میرے ماں باپ ہیں، ان کی بڑی دعا ہے الحمدللہ. اینڈ اس کے بعد محنت بہت کری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں زندگی میں جو سب کو فالو کرنے چاہیے. جیسے میں نے بولا نا، ماں باپ کی عزت. ریلیجن بہت پرسنل چیز ہوتی ہے، مگر میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر بنتا ہے کہ بھائی الحمدللہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لیں، مگر صبح شروع تو نماز کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے. صحیح ہے. تو کوشش یہی ہے کہ پورا ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ریلیجن از امپورٹنٹ، اینڈ آئی تھنک دین اٹس اباؤٹ دا ہیومن بینگ. دیکھیں نا، آپ اچھی ریت سے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں یا بری ریت سے بات کر سکتے ہیں، نتیجہ وہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھی ریت سے کریں گے تو لوگ آپ کے بھی ساتھ اچھا بنیں گے، اور بری ریت سے کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کے منہ پر لوگ اچھے بنیں گے، جیسے گھوم جائیں گے بولیں گے الٹی بات کریں گے. تو آئی تھنک دیز آر دا بیسک فنڈامنٹلز ان لائف دیٹ اف یو آپ یہ لے کے چلیں گے نا تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. صحیح. پھر ایک جو خیر اوپر کا دیا والا ہے کہ آئی ایم این آپٹمسٹ. اوکے، you know, even in an empty glass I'll see half water. اچھا، یہ تو بڑا کا نام ہے. گلاس خالی بھی آپ کو نظر آ جائے گا، پانی نظر آ جائے گا. تو یہ لندن کے ویدر کا اثر ہے. پانی اتنا ہوتا ہے نا، آپ کو گلاسوں میں پانی نظر آئے گا. بالکل آپ نے صحیح بولا. سو یو نو آئی تھنک اینڈ وہ تو کیریکٹر کے اوپر ہوتا ہے آدمی کا. کچھ لوگ، سب کے پاس تو یہ نہیں ہوتا ہے، بٹ آئی ایم ویری لکی. اوپر والے کی بڑی مہربانی ہے کہ
میں ہمیشہ آپٹمسٹ بنتا ہوں, اور کبھی کبھی صبح میں اٹھتا ہوں نا تو میں اپنے آپ کو ایک تھوڑی چمٹی مارتا ہوں, بولتا ہوں اچھا زندہ ہو, بہت بڑی بات ہے. بڑی سب سے بڑا کارنامہ تو پہلا صبح کا یہی ہے کہ زندہ ہے انسان اس دنیا کے. سو آئی تھنک دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز دیٹ, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اسٹرینتھ بھی دیتے ہیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی دیتے ہیں. تو جب تک آپ کام پر پہنچتے ہو تو آپ کا ایٹیٹیوڈ شوڈ بی رائٹ. صحیح, ٹھیک ہے, لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے زندگی میں, سم ٹائمز یو آر ڈاؤن, بٹ جنرلی آئی تھنک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از دا کی ٹو سکسیس. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بغیر آپ نیگیٹو دیکھیں گے تو آپ کبھی دیکھو نا, اف یو ڈونٹ ڈریم you will never get there. بے شک, جو چیز خوابوں میں نہ دیکھ سکیں وہ اصل میں کہاں پہنچے گا انسان. بالکل صحیح ہے. So this is I suppose a little bit of the success of my story. جیسے میں نے بولا پہلے اوپر والا, اس کے بعد ماں باپ, اس کے بعد میرا خیال ہے ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنی, اور محنت بھی کرنے پڑتا ہے. دیکھو بہت کم لوگ ہیں جن کو ایسے ہی مل گیا ہے. بے شک, اور جن کو ایسے ہی مل گیا ہے وہ ایسے چلے بھی جاتے ہیں, اس کی قدر نہیں ہوتی, اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو if people can keep that, and I will emphasize again as I said, فیملی کے اندر ماں باپ کا ہے جہاں تک سوال, ٹھیک ہے آپ ہر آدمی اگری نہیں کرتا ہے اپنے ماں باپ سے, بٹ کم سے کم آپ ان کی عزت رکھیں. بے شک, بے شک, سکسیس کا یہ کی شعبہ ہے. اور بہت بڑا ایک میرے خیال میں شعبہ جو آصف صاحب نے مس کر دیا وہ ہیوملٹی ہے انسان کی. اتنی مقام پہ پہنچ کے بھی آصف صاحب نے جتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بتا دیا کہ انسان کی کامیابی کی ریزنز چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. عزت, احترام, اپنے آپ کو خوش رکھنا, خالی گلاسوں کے اندر پانی کو ڈھونڈنا, اور یہ تمام چیزیں انسان کو زندگی میں کامیابی کی طرف لیتی چلی جاتی ہیں. اصل ہمارے ہر پروگرام میں ایک عدد سوال پروگرام کا حصہ ہوتا ہے جو ہم ناظرین سے پوچھتے ہیں. تو آپ کی اجازت سے میں سوال لوگوں سے ضرور پوچھتا چلوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ سوال آپ نے پوچھا ہی نہیں آج رنگون والا صاحب کی خوشی میں. تو ہم آپ سے سوال دکھاتے ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر. آپ کے اسکرین پہ ایک عدد دکھائے گی تصویر. اسکرین پہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ایک تصویر نظر آ رہی ہے, اور آپ کو ہر پروگرام کی جیسے کہ ہماری ایک ریت ہے, ایک روایت ہے کہ اس تصویر کو آپ دیکھیں گے اور آپ اگر میں کال کر کے بتانا چاہیں, فیس بک پہ بتانا چاہیں, ٹویٹر پہ بتانا چاہیں یا ویب سائٹ کے اوپر بتانا چاہیں کہ کس جگہ کی تصویر ہے. اس تصویر کے اندر جو عمارت دکھائی جا رہی ہے کون سی تاریخی عمارت ہے, تو اس کے اوپر آپ کو ملے گا ایک عدد انعام. اور انعام وہ ہے کہ میں آپ کے لیے تالیاں بجاؤں گا, اس سے زیادہ کوئی انعام نہیں دیں گے ہم آج. لیکن آپ ہمارے آج کا سوال دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر جو اس وقت نظر آ رہا ہوگا. اور ایسا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ زندگی کے اندر اوپر والے کا کرم ہے, والدین کی محنت ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے آتے ہیں. لیکن آپ نے 1996 کے اندر یہاں آ کے ایک بالکل ہی نیا اسٹیپ لیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں 96 میں کیا کیا تھا, لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یوروپنس کا آپ نے جو کاروبار شروع کیا اور اپنے خاندانی کاروبار سے ذرا ہٹ کے یہ کاروبار شروع کیا, یہ کہاں سے ایسے آئیڈیا آیا؟ تو اصل میں نے زندگی 17 سال کی عمر میں شروع کری تھی جب میں نے میرے والد صاحب کے ساتھ نوکری شروع کری. صحیح. تو جب میں نے ان کے ساتھ سٹارٹ کرا تھا تو انہوں نے کیا بولا, انہوں نے بولا دیکھو بیٹا, منہ چپ رکھو اور کان کھلے رکھو, ٹھیک ہے. بہترین. تو جب میں کچھ 20-25 سال ہو گئے تھے اس کے بعد جب تک میں کام کر رہا تھا ان کے ساتھ, تو میں یو کے میں 92-93 میں آیا تھا. صحیح. اور ان کے لیے کام بھی کر رہا تھا اس ٹائم پر, فیملی کے لیے کام کر رہا تھا. ٹھیک. مگر 96 میں کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بولا کہ آصف بیٹا اب آپ واپس فار ایسٹ چلے جائیں, کیونکہ میں ہانگ کانگ میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. صحیح. اور وہ بھی ماشاءاللہ ان کی عمر بڑی ہو رہی تھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ان کے ساتھ قریب ہوں. مگر کیا ہے نا روحان بھائی, جب میں ان کی زندگی دیکھتا ہوں تو وہ برما میں شروع کرے, پھر انڈیا آئے, پھر انڈیا سے پاکستان میں گئے, پھر پاکستان سے بھٹو صاحب نے بولا کہ بھائی پاکستان میرے اور تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے علی, تو آپ اپنا راستہ ڈھونڈ لیں, نیا طریقہ دریافت کرو. تو وہ ادھر یو کے آئے تھے 72-73 میں. صحیح. اس زمانے میں یہاں ولسن گورنمنٹ ہوتا تھا, تو یہ تو انٹرپرنر ایکسلانس پار ایکسلانس تھے. صحیح. تو وہ 6 مہینے رہ کے بھاگ گئے. میں نے بولا یہ تو سوشلسٹ کنٹری ہے, یہاں تو میں نہیں گزارا. تو وہ ہانگ کانگ چلے گئے تھے اس زمانے میں, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں بائی دا ٹائم اٹ کیم ٹو 96 ہی فیلٹ دیٹ, ان کو یہ خیال ہوا کہ بھائی آپ واپس آ جائیں ہانگ کانگ. میں ہانگ کانگ میں فزیکلی رہ نہیں سکتا تھا, ٹھیک, کیونکہ الرجیز بہت تھے. تو میں نے اس زمانے میں نے بولا دیکھو والد صاحب, میں نے بولا جب
جب میں نے نوکری شروع کری تھی تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بیٹا دھندے میں 2 چیز ہوتی ہے, اچھا, پیسہ ہوتا ہے اور پاور ہوتا ہے. اب تم ڈیسائیڈ کر لو کون سا والا چاہیے تمہارے کو. تو اس زمانے میں تو بہت چھوٹا ہوتا تھا, تو میں نے بولا ہاں پیسے تو خیر الحمدللہ اوپر والا بہت مہربان تھا, والد صاحب بھی بڑا خیال رکھتے تھے, تو پیسے کے مسئلے نہیں تھے. مگر جب 96 میں میں نے بولا دیکھو ڈیڈ, میں نے بولا یار آپ نے مجھے 2 چیز, اب میں نے بولا پاور بھی میرے پاس ہے, پیسہ بھی میرے پاس ہے. تو انہوں نے بولا یہی تو پرابلم ہے بیٹا, اب میں کیا کرنے والا, ہر چیز تو ہو گئی, اب تو اب کیا کرنا. سو آئی تھنک آن دیٹ, وہ اسی حساب سے میں نے بولا دیکھو مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے اور مجھے یہاں بزنس کرنا ہے, ان تھوڑا کیا بولتے ہیں انڈسٹری میں گھسنا ہے. صحیح. اب انہوں نے مجھے انہوں نے بولا بیٹا اتنی ساری چیزیں ہیں. سو وہ زمانوں میں بن گیا تھا رینٹ کلیکٹر اور فنڈ مینیجر. ماشاء اللہ اوپر والے نے واز ویری گڈ ٹو دا فیملی. تو وہ زمانے میں تو میں نے بولا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. اور جب پاکستان میں نے کچھ 10 12 15 سال گزارے تھے انڈسٹری میں, تو میں کام کرنے والا ہوں. مجھے یہ سب فنڈ مینیجر اور اسکرین دیکھتے رہو پورے ٹائم اور لوگوں سے پیسے وصول کرو, یہ گزارا نہیں ہے آپ کا. نہیں اس میں میرا کام ہی نہیں تھا. میں شاعرانہ زبان میں کہتے ہیں آزاد پنچھی ہیں, ہوا میں اڑنے والے, اور محنت کرنے والا آدمی تھا. اور یہ نہیں تھا کہ محنت نہیں کرتے, بٹ وہ مجھے انڈسٹری کی طرف جانا. تو انہوں نے بولا دیکھو بھائی میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں, مگر بولے تم کو جب بھی جانا ہے تم جا سکتے ہو. تو میں نے بولا ہاں آزادی ہے. تو میں نے بولا دیکھو بھائی میں یہ آپ کی چابی لیں, یہ آپ کے پیسے, یہ سب چیزیں, میں جا رہا ہوں نیا اسٹارٹ کرا. تو اس زمانے میں میری بیوی بیچاری جوان تھی, میرے پاس 3 بچے ہو گئے تھے اس ٹائم پہ. تو انہوں نے بولا, تو میری بیوی بولتی ہے کہ یار کیا کر رہے ہو آصف تم. تو میں نے بولا دیکھو 2 چیزیں, یا تو تم ساتھ میں ہو یا تم گھر چلے جاؤ, میں فیل ہو جاؤں گا, میں آ جاؤں گا واپس, نہیں تو تم کو بلا لوں گا واپس. راستے اوپن رکھے ہیں الحمدللہ, وہ اوپر والے کی میں جیسا میں بولتے رہتا ہوں. تو اس زمانے میں نے بس جتنے بھی پیسے تھے, اور بہت کم تھے اتنے سال کام کرنے کے بعد, بٹ کبھی کمی نہیں تھی کوئی چیز کی. تو اس زمانے میں نے جتنے بھی پیسے تھے میں نے لگا دیے, اور یہ یوروپنس کمپنی کھول دی. میرے ساتھ 2 پارٹنر بھی تھے, اور کچھ دوستوں نے بھی مدد کرا تھا, ان کا نام نہیں لوں گا, مگر 4 بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے بولا آصف تم کرتا ہے تو چلو لے لو میرے سے پیسے. الحمدللہ ایسے بھی دوست ایسے ہونے چاہیے زندگی میں. اپنا انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے تو دوست اچھے ہوتے ہیں. تو خیر ان کے ساتھ پیسے بھی انہوں نے پیسے بھی لگائے میرے ساتھ, اور الحمدللہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں دیکھا, پھر پیچھے پلٹ کے واپس کبھی نہیں دیکھا. اور یہ میں نے اسپیشلائزیشن کرا بریڈ میں, باقاعدہ بریڈ نہیں بٹ ہیمبرگر بنز, ہاٹ ڈاگ رولز, پیزا بیپس, اور یہ سب کرا. اینڈ آئی مسٹ سے اللہ کے شکر سے 10 سال کے اندر تو میں نے 1998 میں پلانٹ شروع ہوا ہے, 2008 میں نے بیچ دیا اس کو. اور الحمدللہ یو نو کیا بولوں گا, مطلب کوئنز ایوارڈ کا جیتنا, برٹش ایڈنبرا ٹرسٹ کے اندر آپ کے چیئرمین, سب چیزیں اس کے اندر. نہیں دیکھو یہ, اور جیسا میں نے بولا ماں باپ کی دعا ہے, اوپر والے کی مہربانی ہے, بٹ یہ سب محنت سے کرا ہے, اور بڑے اچھی نیت اور صاف دل سے کرا ہے. اینڈ میرے خیال میں کہ ہر انسان کا سکسیس اس میں ہی ہوتا ہے. جدھر آدمی ڈارک دیکھنا شروع کرتا ہے نا, تو پھر سب چیز ہی ڈارک ہو جاتی ہے. تو اور ایسے بھی ٹائم آیا ہے میرے زندگی میں, اس سے پہلے اور اس کے یوروپنس کے بعد بھی, جب میں نے نیگیٹو تھنکنگ سوچ لیا یا کوئی چیز جو صحیح نہیں کرا نا, میں نے بولا اس کا نتیجہ بالکل ہی غلط نکلا ہے. جو راستہ غلط ہے, جب راستہ غلط لیا ہے وہ اینڈ ہی غلط ہوئے گا. تو اینی ویز 2008 میں نے نکال دیا اس کو, بٹ 1998 میں میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اینڈ ایک دوسری ریزن تھی کہ وہ زمانے میں 96 میں نے ان کو, میں اپنے آپ کے راستے پر نکل گیا, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز بولتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ پیسے ہیں نا, یہ تو اوپر والے کی امانت ہے, ٹھیک ہے. اور بولا آصف
تم تو خالی اس کے اوپر واچ کرنے کے لیے میں نے بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیسا میرا تھا ویسا تمہارا کام ہے, تمہارے یہ تو اوپر والے کے پیسے یہ اس کو واپس دینے تمہارے کو. تو انہوں نے اس زمانے میں, خیر رگون والا فاؤنڈیشن تو کافی پہلے سے انہوں نے بنا دیا تھا, مگر جتنے بھی پیسے تھے تقریباً وہ سب دے دیے فاؤنڈیشن. تو میں نے بولا ڈیڈ آپ کو فنڈ مینیجر کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے. تو اور ایک بہت اچھی بات اس میں سے نکلی, تو انہوں نے بولا مجھے کہ آصف 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, گیورز اینڈ ٹیکرز. بولا گیورز بہت کم ہوتے ہیں, اور بولا زیادہ تر امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر اچھے دل والے لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ دے نہیں سکتے ہیں, گیور نہیں ہوتے. ہاں نہیں, اور یہ نہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے, مگر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیب سے نکال کے اور کسی جیب میں ڈال دیں. پھر تو کیا ہے نا, پھر یہ پیسے آپ کے نہیں ہوگے, یہ تو اوپر والے کے پیسے ہوگے. اب جب اوپر والے کے پیسے ہوگے تو آپ کے پاس تو خالی ذمہ داری رہ گئی, کیونکہ آپ تو نہیں استعمال کر سکتے. نہیں, تجارت ہے, تجارت دے دیے آگے تو. So that is the beauty of giving نا, کہ جب تک آپ کے جیب میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ہیں نا وہ آپ کے ہی ہے. صحیح. مگر نکال کے آپ نے دے دیے تو پھر تو اس کے ہو گئے. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ, اور نیت کی بات نہیں ہوتی ہے, مگر کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ بزی ہو جاتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہے, پرابلمز ہوتے ہیں. بھائی بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو ادھر پاکستانی کمیونٹی جو یو کے میں ہے, بہت ساروں کے پاس پیسے ہیں, اور یہ لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کیا ہے نا کہ جس طرح سے, خیر بہت ہم تو بہت چھوٹے لوگ تھے, مگر جس طرح سے وہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ وارن بفٹ نے اٹھا کے بل گیٹس کو $35 بلین دے دیے, تو میں ہنس رہا تھا. تو میری بی نے پوچھا بولے تم ہنس رہے کیوں؟ تو میں نے بولا یار یہ تو میرے باپ نے 1990 میں کر دیا تھا, یہ اب کہہ رہا ہے. خیر اتنے پیسے نہیں تھے, بٹ تو یو نو جتنے. تو گوئنگ بیک ٹو دا اسٹوری آف, تو جب انہوں نے ڈیسائیڈ کرا تھا کہ بھائی دیکھو آصف تمہارا کام یہی ہے کہ تم, یہ امانت ہے میرے جانے, میں نے بولا میں تو نہیں دے سکا نا, مگر تو میں نے بولا تو جانے سے پہلے ایک پیسہ مت چھوڑنا, سب دے جانا. بہترین. سو جب ایسی ایک ذمہ داری آدمی دے جاتا ہے تو پھر اس کو پورا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو الحمدللہ مجھے ایسے راستے پر لگا دیا ہے, اور میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو ہر دن بولتا ہوں کہ بھائی تم پورا کام نہیں کر رہے ہو آصف, کیونکہ تم اتنے بزی ہو گئے ہو اپنے خود کے کمانے میں کہ کام سے ہٹ گئے, جو کام جو دیا ہے وہی نہیں کر سکتے. تو خیر پیسہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دل کے قریب بنائی نا, نکلتے نہیں ہے یہاں سے. تو اصل میں اکثر میں میرے اپنے لوگوں کو بھی بولتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا, آپ تو چیریٹی چلا رہے ہو, میرے ٹرسٹ ہیں ادھر ادھر جو بھی ہے, میرے بھائی بھی میرے ساتھ میں ہیں, اور میں ان کو بولتا ہوں یار دھندے کے اندر تو میں سمجھا وہاں تو ہم لوگ پیسے کماتے ہیں, تمہارا تو ایسا دھندا ہے کہ تم تو دینے والے میں سے نکلے. میں نے بولا یار ہر سال بجٹ دیتا ہوں وہ بھی نہیں پورا کر سکتا یار, کیا ہو گیا تم لوگ, دے ہی نہیں سکتے. تو کیا ہے کہ اٹس این آرٹ, اٹس اے فیلڈ دیٹ از, اٹس اے مطلب اس میں باٹم نہیں ہے. جتنے بھی آپ دیں گے نا آپ کو اور دینے پڑیں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ بیچارے اچھا غریب تو ان کی جگہ میں صحیح ہے, وہ تو سفر کرتے ہی ہیں, مگر جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, سفید پوش جو سامنے بھی نہیں آتے ہیں, پاورٹی کے اندر نہیں آتے. ایگزیکٹلی, یو نو پورا بٹ مڈل کلاس والے بیچارے جو ہیں, اور بہت ایک اچھا ایگزامپل ہے رحان بھائی, دیٹ یو نو اب آپ ہمارے وہاں لیں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش ایسی جگہوں میں لیں, تو بھائی آپ کے وہاں پیون آتا ہے نا, ٹو می اکارڈنگ ٹو می دا پیون از لوور مڈل کلاس, ٹھیک ہے. وہ پیون آتا ہے, اب ہر دن وہ یو نو وہ 95 105 ڈگری ہیٹ میں گھر میں رہتا ہے, جب دفتر آتا ہے فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن میں پورے دن بیٹھا رہتا ہے. اب دیکھیں نا آپ خود سوچیں اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ گھر جاتا ہوئے گا, مینٹلی اس پہ کیا کہ یار میں کہاں آ گیا, وہ بھی تو سوچتا ہوئے گا, مگر وہ کس کے پاس جائے گا, کس کو بولے گا. تو ہمارا ایمفیسس جو فاؤنڈیشن کے اندر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم غریب کو تو ہیلپ کریں گے ہی کریں گے, مگر لوور مڈل کلاس والوں کو واقعی میں ٹارگٹ کر کے
ان کے لیے مدد کرنی چاہیے, ان کے بچوں کو پڑھائیں تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں. بہترین, ٹھیک ہے نا, بالکل ان کو لائیولیہڈ سے جائے. بالکل بالکل, آصف صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور ایک انسان کی زندگی کی کہانی جب آپ سنتے ہیں کہ انسان کیسے ترقی کرتا ہے, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے اور اپنے آس پاس معاشرے کو بھی آگے لے کے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو مزہ آتا ہے. انسان انسپائر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے اور انسان ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں جو ان چیزوں کو حاصل کریں. ہمارے پروگرام میں جیسے کہ ہر دفعہ ایک شامل ہوتی ہے خبر, تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرام کی آج کی خبر کون سی ہے. آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گی. چین کا جناب یہ ملک ہے, اور خبر اس بار جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے, اور یہ خبر سوچنے والی خبر ہے کہ ہوا کہ چونکہ چین کے صوبے زوانگ کے اندر ایک صاحب نے کال کر کے اپنے باس کو کہا کہ جناب میں آج آفس لیٹ آؤں گا کیونکہ میری گاڑی کے اوپر ہاتھی چڑھ گیا ہے. اور یہ انہوں نے جو ایک جسے کہتے ہیں ایکسکیوز یہ بنایا نہیں, بلکہ یہ در حقیقت ایسا ہوا کہ چین کے اندر جنگلات کے اندر سے ایک ہاتھی نکل کے روڈ کے اوپر آ گیا اور 9 کے قریب گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے اس نے گاڑیوں کو کچل کے اپنے راستے کے اندر سب کو ختم کر دیا. وائلڈ لائف کے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ گھومتے پھر رہے تھے, ہاتھی کو پکڑنے کی کوششیں جاری تھیں, لیکن ہاتھی کسی کے سامنے تو آتا نہیں ہے سوائے کہ کوئی چوہا میں خل میں ڈھونڈ لیتے. آصف صاحب تو خل میں ہر چوہا قابو کر لیتا ہاتھی کو, لیکن ہاتھی مشکلوں سے قابو میں لوگوں کے آیا اور قریباً 7 گھنٹے سے 9 گھنٹے کے قریب ہاتھی جو ہے وہ تباہی پھیلاتا رہا. کبھی ایک سڑک پہ جاتا, کبھی دوسری سڑک پہ جاتا, کبھی ایک درخت کے اوپر جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتا اور پھر وہاں سے گھوم کے تیسری طرف سے آتا, اور لوگوں کو اس نے کافی پریشان کر کے رکھا کہ ہاتھی صاحب جنگل سے بھاگ کے میخل میں وہ کسی اپنی گرل فرینڈ وغیرہ کو شاید ڈھونڈنے آ گیا ہوگا. لگ رہا ہے کہ کیسے حالات کی طرف نکل گیا کہ اس کو پوری زندگی کی اپنی خبر نہیں رہی اور گھوم پھر کے وہ لوگوں کے درمیان آتا چلا جا. اصل چین جانا ہوا ہے کبھی آپ کو؟ میں گیا ہوں, ہاتھی سے سامنا تو نہیں, ہاتھی کا سامنا نہیں, ہاتھی کا کبھی ہاتھ نہیں آیا. اچھا, آپ کمیونٹی کی بات کریں اور آپ لوور مڈل کلاس کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. پاکستان کے حالات بھی آپ کے زیر نظر, بلکہ جو پاکستان کے حالات ہیں جو چل رہے ہیں, یہاں کی کمیونٹی سے بھی آپ کا رابطہ ہے. پاکستان کے مسائل کی اگر ہم بات کریں, آپ کی نظر کے اندر سب سے ٹاپ پرائرٹی حکومت کی یا اداروں کی کون سے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے آگے رکھنا چاہیے؟ میں سوچتا ہوں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آج کے لیے نہیں مگر 10 سال آگے کے لیے, مستقبل کے. ٹھیک ہے, مستقبل کے لیے. مطلب جس طرح سے ہمارا پاپولیشن گروتھ وغیرہ جو ہے, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن میں پاکستان میں میرے خیال میں کیا ہے کہ اٹس دا کوالٹی آف دی ایجوکیشن. اور میں کسی سے ابھی آپ کے کالیگ سے بات کر رہا تھا, جماری صاحب سے, کہ بھائی دیکھو نا, آپ موسٹ آف دا ایجوکیشن ان پاکستان از ڈن بائی, اور یہ جو ہمارے جو ٹیچرز وہاں ہیں, اب ٹیچرز کی تعداد میرے خیال ہے کچھ 1 ملین سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ آفیسرز ٹیکنیکلی ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ, کیونکہ زیادہ سب اسکول گورنمنٹ کے ہیں. بے شک. تو جتنے بھی آپ کے جو اسٹاف ہے, جو ٹیچنگ اسٹاف ہے, دے آر آل گورنمنٹ آفیسرس. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا, سیلری بہت اچھی ملتی ہے, کام کوئی نہیں. اور یہ دیکھو نا, وہ اصل میں کیا ہے کہ جب پینشن مل جاتا ہے, سیلری ملتی ہے, میڈیکل مل جاتا ہے, سب مل جاتا ہے, اور زیادہ تر انفارچونیٹلی سسٹم ہے کہ سفارش سے بہت سارے لوگ آگے بڑھ گئے. میرٹ کا اتنا خیال نہیں ہے. اب ہم نے کچھ اسٹڈیز کرے تھے کچھ 5-6 سال پہلے کہ بھائی ایکچولی جو ٹیچنگ کالجز کے اندر ٹیچر بنتے ہیں, تو آپ حیران ہوئیں گے جو اسٹیٹسٹکس نکلیں کہ 60% جو اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز بنتے ہیں, they haven't even attended 50% of the classes. تو دیکھو نا, جب آپ کا ٹیچر ویک ہوئے گا نا, تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھائیں گے؟ اسٹوڈنٹ سسٹم پورا ویک ہو جائے گا, اسٹوڈنٹ ہی ویک ہوئے گا. تو اور انہوں نے اور ٹیمپرلی دیکھو بہت سارے آرگنائزیشنز ہے, TCF ہے, کیئر ہے, جو بڑی دل سے بڑی محنت سے ان لوگوں نے بنایا ہے, اور کیونکہ ان کو ایک پیشن تھا کہ بھائی ہم اس کو توڑیں گے. صاحب معذرت چاہوں گا آپ سے, ایک قطع کلامی آپ کی کہہ رہا ہوں کہ بریک پہ ہم جانے والے ہیں, کیونکہ کمرشل بریک بھی ضروری ہے, چینل تو چلاتے رہیں گے, اس کے بغیر ہم بند ہو جائیں گے. تو ہماری ایک چھوٹی سی ہم لیں گے بریک کے بعد اسی پروگرام کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کہیں نہیں جائیے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
السلام علیکم. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر میرا سلوٹ, اور سلوٹ سے مجھے سب کہتے ہیں آپ سلوٹ نہیں چھوڑتے. سلوٹ میں چھوڑوں گا بھی نہیں. آرمی کی ایک روایت ہے سلوٹ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, یہ بالکل چلتی رہے گی. آصف رنگون والا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. ان کی ہسٹری کے بارے میں بات ہوئی, ان کے والدین کے بارے میں, ان کی پوری فیملی کے بارے میں بھی بات ہوئی, کاروبار کے بارے میں بات ہوئی, کمیونٹی اور ایجوکیشن کے بارے میں ہم کچھ بات کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ایک سوال ہے, یہ ایگزام کا سوال نہیں ہے, اگر آپ جواب دینا چاہیں تو اچھی بات ہے, نہ دیں تو ہم فیل نہیں کریں گے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنا سوال اس پروگرام میں آپ کے لیے دہراتے چلیں. ہمارے اسکرین کے اوپر جو آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے, اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کہاں کی تصویر ہے. اس تصویر میں جو تاریخی عمارت دکھائی جا رہی ہے یہ کہاں پہ واقع ہے. ہنٹ چلیں میں اتنا دے دیتا ہوں, یہ پاکستان کے اندر ہی کی عمارت ہے. آپ کے لیے شاید کچھ آسانی ہو, اگر آپ دیکھ کے اس کا جواب دینا چاہیں تو ہمارے اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں, یا ہماری فیس بک کے اوپر, ٹویٹر یا ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اصل آپ ٹیچرز پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اچھے ٹیچرز نہ ہوں تو اچھے اسٹوڈنٹ اور مستقبل تو آ ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی ذاتی زندگی میں کون سے ایسے انفلوئنسرز تھے جو آپ کو یہاں تک لے کے آئے ٹیچرز میں, جو آپ کو یاد ہوں اور آپ کی خواہشوں کے ایسے لوگ؟ میرے والد صاحب میرے سب سے بڑے ٹیچر ہیں. میں جتنا بھی سیکھا ہوں ان سے سیکھا ہوں, بے شک, ٹھیک ہے, اور آج جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں. بالکل. تو اب کیا ہے کہ ہر آدمی کو ایسا موقع ملتا نہیں ہے جو ہمارے ٹیچرز کا حالات جو بات سچی ہے. تو میرا تو خیر ایز اے سیڈ جو بھی میں ہوں آج ان کی وجہ سے ہوں, میری والدہ کی وجہ سے. بٹ یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو ٹیچرز کا جو کوالٹی ہے نا, وہ سب سے بڑا میں سوچتا ہوں مسئلہ ہے پاکستان میں آج. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کچھ اداروں کے نام بھی لیے, ٹی سی ایف کیئر وغیرہ, جو جتنا پیشن سے یہ لوگ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مگر ایک شارٹ ٹرم سلسلہ شروع ہو گیا ٹیچر ٹریننگ کا. صحیح. اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم اتنے بیکورڈ ہیں تو چلو ٹیچر ٹریننگ ہی صحیح ہے, مگر دیکھیں آپ ایک بی کام کو یا آپ ایک میٹریکولیٹ کو 3 مہینے یا 6 مہینے کی ٹیچر ٹریننگ دیں گے اور آپ سمجھتے کہ وہ ٹیچر بن جائے گا, معاف کرنا وہ نہیں ہو سکتا. دیکھو نا, ایک ٹیچر بننے میں منیمم 3 سال کا کورس ہے, ٹریننگ 3 سال پڑھتا ہے آدمی تو ٹیچر بنتا ہے. اب آپ نے اٹھا کے کوئی بچے کو, آپ نے میٹریکولیٹ یا جیسے میں نے بولا کوئی بی کام ہوئے, اس کو اٹھا کے آپ نے 3 مہینے کی ٹریننگ دی اور سمجھتے ہیں آپ ٹیچر میں, تو دیکھو نا یہ نہیں چلے گا. آپ بالکل آدھا کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ٹیچر اناڑی ہوئے گا تو اسٹوڈنٹ بھی اناڑی ہی نکلے گا, معاف کرنا, مستقبل ایسے ہی. اور تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ٹیچر ایجوکیشن پر زیادہ ایمفسس دیں. اینڈ دیکھو یہ کوئی شارٹ ٹرم فکس نہیں ہے, دس از اے میڈیم ٹو لانگر ٹرم فکس اف یو وانٹ ٹو گیٹ اٹ رائٹ. اور ٹھیک ہے آپ بے شک بایولوجی کے بھی یونیورسٹیز میں بایولوجی کے بھی کورسز کریں, آرکیٹیکٹ کریں, MBA کریں, مگر دس از ناٹ اے سولوشن. کبھی نہیں. دا سولوشن از اونلی ٹیچر ایجوکیشن. Your requirement today, you are short of 175,000 teachers in your schools today. By 2020, you're going to be short of over 225,000 teachers. یار یہ تو مطلب یہ تو شارٹیج ہے, شرم کی بات. کوالیفائڈ ٹیچرز کو تو ہٹا دیں, یہ تو ٹیچرز کی شارٹیج ہے, یہ تو شرم کی بات ہے یار. تو کیا ہے کہ دس از آپ کا جو پہلے سوال تھا کہ بھائی سب سے ضروری کیا ہے, میرے خیال ہے ایجوکیشن ہے, اس کے بعد آپ کا ہیلتھ آتا ہے. صحیح. ہیلتھ میں بھی اب دیکھیں نا, جس طرح سے آغا خان ہاسپٹل ہے یا انڈس والوں کا, تو جتنا آپ بولیں گے کم ہی بول سکتے ہو. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اصل میں جو پاکستان کی خوبی کیا ہے نا رام بھائی, کہ ہمارے لوگ دینے والے میں سے ہیں, کھلے دل کے لوگ, بڑے دیتے ہیں یار. تب تو دیکھیں نا غریبی بہت کم ہے, لوگ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے سب کے پاس ایئر کنڈیشن, موسٹ 99 کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے, مگر کم سے کم کمرہ ہے, گھر ہے, 2-3 مرتبہ دن میں کھانا کھا لیتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے یار, یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور میں کیا سوچتا ہوں کہ جب قوم دینے والے میں سے ہیں تو کیا ہے کہ تھوڑا اس کے اندر سٹرکچر آنے چاہیے, کچھ ڈائریکشن سیٹ ہوں, رڈر لگائے نا, کوئی سٹرکچر تو تھوڑا بہت تو لے کے آؤ بھیا.
اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے یہ پولیٹیشنز کے اندر ماشاء اللہ رئیس لوگ ہیں, مطلب میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے پیسے ان لوگوں کے پاس ہیں. تو یار اب پیسے کما لیے بھائی, تھوڑا اب ٹائم دینا آپ کا. سب گیورز اینڈ ٹیکرز والی بات ہے, گیورز کم ہی رہ گئے. تو نوٹ ٹو ریفلیکٹ آن دیم. اور دیکھیں نا جس طرح سے ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں, اب یار دیکھو گڈ بیڈ رائٹ رانگ وہ ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جدھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں وہ ہم ملک کے ہوئیں گے یا جس کے بھی ہوئیں گے, مگر پیسے تو لگا رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے, وہ تو اس کے اندر لگ رہا ہے. اب پھر آپ نیچے آئے ادھر ہمارے سندھ کے پاس, اب you know there are so many issues. I mean it's but you know, and میرا اختلاف اس جو حکومت جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے, اختلاف ایک یہ ہے کہ بھائی دیکھو آپ ایک ہی جگہ پر پیسے لگائیں گے نا تو وہ ایک قسم کا وہ چین ہوتا ہے نا, بالکل ایک بھی لنک چین کا ویک ہوئے گا پورا چین ویک ہو جاتا ہے بھیا. تو اب آپ ایک ہی چین ایک ہی لنک کو مضبوط کر رہے ہو اور دوسروں کو ویک بنا رہے ہو تو کیسے چلے گا بھیا؟ اس سے الٹے نقصانات, جیلسی ہوتا ہے لوگوں کو. یا تو یو نو تو تھوڑا بہت پالیسی میں سوچ سمجھ کے یہ کہ بھائی ٹھیک ہے, یو نو, اینڈ ایز الحمدللہ واٹ دے آر ڈوئنگ ان پنجاب از اے گڈ ایگزامپل, بٹ اسپریڈ دا ایگزامپل کو پھیلانے کی تو کوشش کریں. اچھا, آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. میں خیال میں السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. آپ کی دعائیں. کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لندن سے ہی بات کر رہا ہوں, نام میرا عادل ہے. اچھا. اور میں کہیں نہ کہیں آصف صاحب کی لیڈرشپ سے بہت امپریس ہوں. صحیح صحیح. ایک کوشچن ہے ایجوکیشن کے حساب سے. پوچھیے جناب. پاکستان میں تو ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایشوز ہیں ہیلتھ کے, لیکن جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے یو کے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ سیلف امپلائڈ ہیں اور ان امپلائڈ ہیں. تو یو کے میں آصف صاحب کس طرح اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں, ہم تو یہاں اپنے جو بچے ہیں اپنے کزنز ہیں ان کے لیے زیادہ ورڈ ہیں بقول پاکستان کے لیے. صحیح, بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ انہوں نے ان کا جو ان کا یہ کس طرح اس کو اچیو کریں گے کہ یہاں بھی اویئرنیس چلائی جائے ایجوکیشن کے حساب سے. تو عادل صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے, اور اسی موضوع پہ میرے خیال میں ہماری گفتگو ڈیو تھی ہو گئی تھی میرے خیال میں کہ یہاں کی کمیونٹی کے لیے آصف صاحب آپ کی ماشاءاللہ سے برٹش پاکستان فاؤنڈیشن ہے جو ایک انیشیٹو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں, اور عادل صاحب کا جو سوال تھا کہ پاکستانی جو یہاں موجود ہیں بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے ماشاءاللہ, کیسے ان کو آگے لایا جا سکتا ہے, کیسے ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ کچھ حد تک تو ہم آلریڈی آگے آ چکے ہیں نا, کیونکہ وی آر, آپ جدھر بھی دیکھیں گے ہم پھیلے ہوئے نظر تو آتے ہیں, نظر تو آتے ہیں, بالکل, آپ ہم کو ہٹا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. نمبر 1 تو ہم تو پارٹ آف دا لینڈسکیپ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جہاں تک ایجوکیشن کا سوال ہے, اور دیکھو میرے پاس اسٹیٹسٹکس کچھ ہے نہیں, کیونکہ اب ایک مثال دیتا ہوں اسٹیٹسٹک کے اوپر. اب کوئی بولتا ہے 1.1 ملین پاکستانی ہے, کوئی بولتا ہے 1.9 ملین پاکستانی. اب دیٹس اے 45% ڈفرنس مائی فرینڈ. ارے یار اب آپ اتنے ہی فرق میں آپ رہ گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ جب اتنی یہی علم نہیں ہے تو باقی تو سب دور کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے نا. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ بھائی دیکھیں نا, میں سوچتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ یہاں جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے, تو جیسا میں آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا آف لائن کہ بھائی میرے جیسا آدمی تو امپورٹ ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں 20 سال سے یہاں ہوں یا جو بھی ہے, مگر میرے بچے لوکل ہیں. بالکل. اب آپ جائیں گے اور آپ نارتھ میں جائیں گے, بریڈفورڈ جائیں, مینچسٹر جائیں, لیڈز جائیں, وہاں تو بھائی میرے جیسے لوگ 60 سال پہلے آ چکے تھے, ان کے تو تیسرے جنریشن یہاں کے پیدا ہوئے, امپورٹڈ تو مائنورٹی میں آ گئے نا, امپورٹڈ تو مائنورٹی میں آ گئے. خیر وہ بولتے ہوئے امپورٹڈ پھر بھی کافی ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے کہ میرا اختلاف ایک جو عادل صاحب نے بولا کہ دیکھو میں سوچتا ہوں جو لوکل بچے ہیں نا وہ سب پڑھے لکھے ہیں, سب کے سب پڑھے لکھے ہیں, کچھ کام کچھ زیادہ, نوکری نہیں ملی یہ بات الگ ہے, ٹھیک ہے,
مگر پڑھے لکھے تو سب کے ساتھ کوالیفیکیشنز موجود ہیں, کوالیفیکیشن سب کے پاس. دیکھو نا جتنے بھی بچے ہیں ان کے ماں باپ نے بہت محنت کری تھی, تو انہوں نے بچوں کو مار مار کے پڑھایا. اب آپ بول رہے ہو کہ میرے پاس تو ہزاروں کیا لاکھوں جینیسز بیٹھے ہوئے ہیں کمیونٹی میں. اب ان کو ہم نکالیں گے کس طرح سے, آگے کس طرح سے بڑھائیں گے. Now that is the objective of the BPF. صحیح. برٹش پاکستان فاؤنڈیشن کا کام یہ ہے کہ اوور دا نیکسٹ 5, 7, 8 years ہم موقع دیں سیکنڈ تھرڈ جنریشن پاکستانیز کو, جو یہاں کے پیدا ہوئے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کو آگے بلانے کے لیے. دیکھو آپ 20 لوگ ایک کمرے میں جمع کریں گے نا, اس میں سے کم 2 لیڈر تو نکلیں گے, ہمیشہ نکلیں گے. اور پاکستان میں نا تو 4 نکلیں گے. ہمارے تو 20 بھی نکل سکتے ہیں, ہمارے تو ہر کوئی لیڈر ہوتا ہے. ہر کوئی لیڈر. بات سے I promise you you are 100% right. ٹھیک ہے, ہمارے میں ہے وہ چیز. ہم اب دیکھیں نا, آپ 10 MPs لے کے آئے نا, یہ سب اپنے خود کے اسٹرینتھ پر آئے, ان کے پاس کوئی بیکنگ نہیں تھی. تو جہاں تک جب BPF شروع ہوا تھا, اور میں تھوڑا آپ کو ہسٹری اس کا دے سکتا ہوں. بالکل بتائیے. BPF was modeled on ایک آرگنائزیشن شاہ محمود قریشی صاحب نے US میں لانچ کرا تھا, امریکن پاکستان فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. The objective of that foundation was to improve the image of Pakistanis abroad. مطلب باہر ملکوں میں کیا جب بھی آپ دیکھو وہ ٹکٹ ٹیپ میں کچھ نہ کچھ ہر دن پاکستان کے بارے میں خرابی آتے رہتے ہیں. تو وہ ان کا قریشی کا تھنکنگ صحیح تھا کہ بھائی تھوڑا امیج تو امپروو کرو. تو جب وہاں شروع کر دیا تھا, تو 3-4 سال کے بعد وہ یہاں ہیں, تو انہوں نے بات کرا, تو ہماری بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سب بڑے بڑے لوگ آئے تھے. ہمارے انور پرویز صاحب بھی تھے, کاشف ظفر صاحب جو امریکہ سے آئے تھے, بارکلیز میں بیٹھتے ہیں, انیل مسرت صاحب اپ نارتھ والے, بڑے بڑے بہت سارے, پراچا صاحب تھے, یہ تو وہ تھے. ہاں ہم لوگ اور اس میں کچھ ایسے پروفیشنل لوگ بھی تھے جو پاکستان who have love for پاکستان, بٹ وہ یہاں کے سیٹل ہو گئے ہیں. اور کچھ ایتھنک لوگ بھی تھے جو یہیں کے ہی پیدائش کے تھے. تو انہوں نے سب مل کے یہ چیز لیے, بولا ہاں بات تو سچ یہ ہے کہ بھائی ہم بڑے اسٹرگل کرتے ہیں یہ ملک میں, تو ہم کو یہ کرنے چاہیے, ریکوائرمنٹ ہے. بٹ ویئر دا ریکوائرمنٹ ہیز چینجڈ پہلے 1-2 سال میں کیا ہوا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ تھا, جیسا آپ نے بولا نا کہ بھائی پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, ہم وہاں سر ہم چیریٹی کا بھی کام کریں گے اور پیسے کلیکٹ کریں گے اور بھیجیں گے. اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی ارادہ ہو گیا کہ نہیں ڈیفڈ اتنے پیسے دیتا ہے تو ہمارا سے ہونے چاہیے کیونکہ ہم ادھر ٹیکس بھرتے ہیں. یہ بات میں نے بولا بھائی کون سی دنیا میں رہ رہے ہو, اب تو ایک الگ دنیا ہو گئی ہے. کون سی دنیا میں رہ رہے ہو بھائی, آپ بول رہے ہو کہ آپ گورنمنٹ آف UK کو بولیں گے کدھر. میں نے بولا یہ ہو نہیں سکتا. تو ہمارا جو کنکلوژن کیا آیا کہ پاکستان تلک پہنچنا بہت دور کی بات ہے, پہلے ادھر تو پہنچے ہم لوگ. جو ادھر کی جو پبلک ہے, جو ڈائسپورا ہے, ان کے ساتھ تو ہمارا ڈائلاگ پہلے ہونے چاہیے. ہاں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اب دیکھو نا, وہاں سیلاب آیا, ارتھکویک آیا, بھائی معاف کرنا ایمبیسی والے, ابھی تو خیر ایمبیسی ماشاء اللہ ہائی کمیشن بہت اچھی جگہ ہو گئی, بہت بہتر ہو گیا, از ڈوئنگ ریئلی ویل اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دا پیپل دیر. بٹ کیا ہے نا کہ وہ ادھر سیلاب آ گیا, ارتھکویک آ گیا, یہاں فنڈ ہو گیا, وہ پریزیڈنٹ فنڈ بنا دیا, یہ کر دیا, لوگوں نے پیسے دیے, پتہ لگا کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ نہیں ہوا. I mean, you know, what is this nonsense? تو لوگوں کا دل ہٹ گیا. تو اب کیا بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وہاں ڈائریکٹلی شہر میں ہمارے ملک میں بھیجیں گے, ہمارے لوگ کو بھیجیں گے. ویسے اب اس طرح سے دینے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھو, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی ہم ہمارے ڈائسپورا کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئے, کمبائن ہو کے کریں نا, ہم ساتھ مل کے کریں نا. آپ کو کرنا ہے, چلو ہم PHC کے تھرو نہیں جائیں گے بھائی, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, ہر وہ پریزیڈنٹ کے فنڈ پر دیتے ہیں. ہم کو ہماری پبلک کی تلک پیسے پہنچانے, ہمارے گاؤں میں پیسے پہنچانے, مگر ایک پلیٹ فارم سے پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہاں بھی میں آپ کو بولتا ہوں ریحان صاحب, لوگ دیتے ہیں بالکل, اور دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ان کو راستے نہیں پتہ ہے. یہ بول رہے ہیں ہم یار
ادھر دیں گے پیسے نہیں پہنچیں گے, فائدہ کیا ہوا؟ ایک پلیٹ فارم ریکوائرڈ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ تو کوئی ہم نے یہ سوچا کہ سب سے اچھا سلوشن اس کا یہ ہے کہ بھائی بی پی ایف ایک پلیٹ فارم بنے فار ریپرزینٹنگ دا پاکستانی کمیونٹی, دا برٹش پاکستانی کمیونٹی ان دا یو کے. اوکے, دیٹ از آور آبجیکٹو کی بہت اچھی آصف صاحب نے تذکرہ کیا. ایک ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ ہمیشہ ہوتا ہے پرسنالٹی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے آج کی پرسنالٹی آصف صاحب تو ہیں ہی ہیں, ایک اور کون سی پرسنالٹی ہے ہماری؟ سعید انور صاحب آج ہمارے پروگرام کی پرسنالٹی ہیں. ہمارے کرکٹر, بڑے مشہور الٹے ہاتھ سے کھیلنے والے بلے باز, بڑے ہی مشہور, آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی اسکرین کے اوپر ویژولز بھی چل رہے ہوں گے. اوپننگ کرتے تھے اور اکثر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو جاتے تھے, لیکن جب کھیلتے تھے بڑا ہی زبردست کھیلتے تھے. 6 ستمبر 1968 کو آپ پیدا ہوئے کراچی کے اندر, اور 55 ٹیسٹ کے اندر 4052 رن, قریباً 45 رن کی ایوریج سے آپ نے بنائے. اس کے ساتھ ساتھ 247 ون ڈے انٹرنیشنل بھی آپ نے کھیلے, جس کے اندر 8824 رن آپ نے 40 کی ایوریج سے تقریباً بنائے. اور جس میں سب سے مشہور جو آپ کی اننگ رہی ہے 194 رن کی انڈیا کے خلاف, جو آپ نے چنئی کے اندر سکور کیا تھا. 17 سال تک پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر سب سے جو ہائیسٹ انڈیویجول ون ڈے کے سکور رہا وہ سعید انور صاحب کا 194 رن کا رہا, جو کہ 17 سال کے بعد جا کے فکور اینڈرسن جو نیوزی لینڈ کے تھے پچھلے سال جنوری کے اندر, انہوں نے اس ریکارڈ کو توڑا. لیکن سعید انور صاحب کی بیٹنگ کی خاصیت یہ تھی کہ طاقت سے زیادہ رسٹس کا اپنے استعمال کرتے تھے, اور اکثر جو دیکھنے والے ہوں گے کرکٹ کو سمجھنے والے ہوں گے وہ ان کی ٹائمنگ, ان کی پلیسمنٹ اور ان کے اسٹائل سے ہمیشہ سے واقف رہتے ہیں. اصل کرکٹ کا شوق ہے آپ کو؟ بالکل شوق ہے. بالکل کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا دیکھتا بھی ہوں, کھیلتا بھی ہوں, اتنا کچھ خاص نہیں کھیلتا ہوں, مگر ابھی بالنگ تو ابھی بھی کرا لیں گے نا. وہ مت بالنگ کی بات مت کریں, ایک تو مجھے ڈبل اس کا برٹش پاکستان فاؤنڈیشن کا اصل آپ نے تذکرہ کیا, اس کے آبجیکٹیوز آپ نے بتایا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں پی پی ایف کے ساتھ؟ آج ہم جس مرحلے پر آئے ہوئے ہیں کہ ایک تو کیا ہے کہ تھوڑا ہم کو 2-3 لوگوں سے جو لوکل یو کے ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں اور ایتھنک پاکستانیز ہیں, وہ ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں فائنینشلی. ٹھیک ہے, ہم نے 4 پروگرام سٹارٹ کر دیے. ٹھیک, ایک تو بزنس اور پروفیشنلز ہیں جس میں آپ آئے تھے. بالکل میں شرکت کی. بزنس اینڈ پروفیشنلز کے نیچے ہم نے کلبز شروع کر دیے. صحیح. تو 10 آج یہ ابھی میں بول سکتا ہوں کہ 10 مارچ کو سٹی ایگلز یا جو بھی بولتے ہیں ان کا ایک کلب کا ایک میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں ماشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ایونٹ. کاشف صاحب کاشف صاحب جی ہاں. And you know he is a very leading figure in the community and ان کی پوزیشن کے لحاظ وغیرہ سے. تو ایک تو یہ جو پروفیشنلز کا شروع کر دیا. دوسرا ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایک نیشنل کاؤنسل بنائیں. نیشنل کاؤنسل کے بنانے کے لیے ممبرشپ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بیکاز دیکھو نا, میں آپ کو اپوائنٹ کر دوں, میں خود آ جاؤں, تو وہ تو وہی والی بات ہو گئی. بالکل, آس پاس کی 4-5 جمع کر دیا آپ نے. نہیں, نیشنل کاؤنسل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم بی پی ایف کے پاس کم سے کم 20-25-30,000 40,000 ممبر بن جائیں, تو دین دا فرسٹ نیشنل کاؤنسل ول بی الیکٹڈ. ٹھیک ہے نا. دیٹ نیشنل کاؤنسل ول پرووائڈ گائیڈنس and BPF will become the engine. ٹھیک ہے, تو that is the beginnings of a you can call it a socio-cultural platform یا political platform. Political platform بنتے 6-7 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ایک وائس تو ہوگی, ایک وائس تو ہوگی نا, ریپرزنٹیشن ہوگی ان کی. ایگزیکٹلی. تو یہ سیکنڈ مرحلہ تھا. تھرڈ چیز کیا ہے کہ میں کیا چاہ رہا تھا کہ بھائی کمیونٹی کے ساتھ ایکسیس کیسا کریں, کیونکہ ایک جو مسئلہ ہے جو لوگ اگری کریں گے یا نہیں اگری کریں گے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ جیسے پاکستان میں ہے ویسے یہاں ہو گئی ہے. ڈیوائیڈڈ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ کیا ہے کہ وہ برادری کے حساب سے یا مسجد کے حساب سے یا آپ سٹی کے حساب سے کریں, تو
وہ سوری ایک بہت غلط چیز میں بول رہا ہوں, مگر وہ ہر کونے پر کوئی گنڈا کھڑا ہوا ہے. بے شک کتنے گنڈے ہوں گے, 1.5 اینٹ کی مساجد ادھر سے ادھر بنی. تو کیا ہے کہ اب دیکھو آپ کی ہوم لائف ہے, میں اس میں انٹرفیئر کرنے والا کون ہوں, مگر کیا ہے نا کہ جو پرابلمز جو کھڑے ہو رہے ہیں فور سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن برٹش پاکستانیز, وہ یہی ہے کہ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ بھائی گھر میں ایک چیز ہو رہی ہے, اچھا وہ پڑھے لکھے سب سوسائٹی پوری ان کی یہاں کی ہے, دوست سارے ڈائسپورا والوں کے ساتھ سوسائٹی ان کی ہے. اب آپ ان کو اسکول میں بھی جانے دے رہے ہو, مگر جب گھر آتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی یہ مت کرو, تو وہ تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں. تو اب اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو ہم نے ایک چیز سوچا تھا کہ, اور ابھی فارمیشن میں ہے کہ ہم ایک اینجل انویسٹرز فنڈ بنا رہے ہیں, جس میں 1-2 لوگوں نے آلریڈی کمٹ کرا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تھوڑے پیسے بھی آ گئے, وہ آیا نہیں ہے مگر جیسا بن جائے گا تو کمیٹڈ ہے, اینڈ دے آر گڈ پیپل اینڈ وی ول گیٹ دا فنڈنگ, ٹھیک ہے نا. اور پھر اب انہوں نے کمٹمنٹ تو نہیں دیا. ہمارے جیمز خان صاحب ہیں جو ہمارے پہلے پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے, انہوں نے بھی بولا تھا اچھا تم لوگ شروع تو کرو, تو پھر کیونکہ وہ بھی ایک فنڈ چلاتے ہیں گورنمنٹ کے لیے, تو ہو سکتا ہے وہ میچ کر لیں گے. اب اس کے اندر کیا ہوئے گا نا کہ, اور ان کے واسطے میں بول رہا ہوں کیونکہ ٹی وی پر ہے تو میں بول رہا ہوں انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا ہوا ہے, مگر کارڈ میں نہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا ہوا ہے, مگر خیر وہ بھی آخر پاکستانی ہے, ان کی گائیڈنس ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایتھنک پاکستانیز کو بولیں کہ بھائی دیکھو آپ بزنس, جب میں بزنس شروع کر رہا تھا نا تو میرے کو کسی نے پیسے نہیں دیے تھے, کوئی گائیڈنس کرنے والا نہیں تھا. کوئی گائیڈنس کرنے والے تو ٹھیک ہے, بٹ آپ کو گائیڈنس مل جائے گا, آپ خرید سکتے ہو گائیڈنس کو, مگر پیسے نہیں ملیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جو انٹرپرینرز ہیں, بیکاز پاکستانیز آر نیچرل انٹرپرینرز, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے ہیں جن کے پاس, مگر ان کو پیسے کوئی نہیں دینے والا ہے, اپرچونٹی پیسے اور ریسورسز کی وہ اویلیبل نہیں ہے. تو میں کیا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کے ہم دوسرے اینجل انویسٹرز کو بھی بلائیں اور بولے بھائی آپ بھی چلے نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے لگانے ہیں اور ہم کو ضروری نہیں ہے, مگر ہم لوگ 8-10 لوگوں کے ساتھ مل کے کریں گے تو ہو سکتا ہے اور کسی کو پسند آئے, ہم کو نہیں پسند آئے, قطرہ سمندر بن جائے گا. بالکل صحیح. تو یہ ہمارا تیسرا پلان ہے. اب چوتھا پلان میں تھوڑا, میں نے آپ کو بولا نا, وہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا, وہ آدمی سونے کے لیے ڈگ کرتا رہتا ہے, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, آل آف سڈن ہٹ ہو گیا. سیکرٹ ریسیپی جو ہے آپ کی, جو سیکرٹ ریسیپی ہے وہ میں نے جیب میں رکھی, کیونکہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک بار بول دیا تو کرنا ہی پڑے گا, کوئی راستہ نہیں. اور ایسی کمٹمنٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ. اینڈ دیکھو مجھے پیسے آئے نہیں آئے نا, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا, جدھر آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے نا سب چیز آ جاتا ہے, راستہ اللہ تعالیٰ, ہاں اوپر والا راستہ ڈھونڈ دیتا ہے. اور جیسے جس لحاظ سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو میرا جو سیکرٹ ویپن ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کو 1-2 مہینے میں انلیش ہوگا, یہ پورا انلیش ہو جائے گا, تو میں پوری کمیونٹی کو پہنچ جاؤں گا, آپ روک نہیں سکیں گے. آصف صاحب کا سیکرٹ ویپن 1.5 مہینے میں انلیش ہونے والا ہے. انہوں نے آج پہلی بار ہمیں اس کو ٹیزر دے دیا اس کا کہ ایک سیکرٹ ویپن آنے والا ہے, اور جو ٹیزر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, جو بار بار آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں اصل میں اس کا بھی آپ کو جواب بتاتے چلیں. تو آصف صاحب آپ کے ذہن میں کیا جگہ ہے, کچھ ہے ذہن میں؟ یہ لاہور کا ریڈ فورٹ, لاہور کا ریڈ فورٹ نہیں, ملتان کا گھنٹہ گھر ہے, یہ قریب پہنچ گیا تھا جناب. یہ ہے ملتان کا گھنٹہ گھر یا کلاک ٹاور. 1884 کے اندر اس کی کنسٹرکشن ہوئی, 1884 کے اندر 4 سال کی اس کی کنسٹرکشن پوری جائے, اور اس کو پہلے نام دیا گیا تھا رپن ہال اور رپن ٹاور, جو کہ وائس رائے رپن جو برطانیہ کے یہاں پہ انڈیا کے اندر ہوتے تھے ان کے نام کے اوپر. 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد اس کو جناح ہال کا نام دے دیا گیا اور جناح کلاک ٹاور کا نام دیا گیا, جو ملتان کے اندر بالکل سینٹرل جگہ پہ یہ واقع ہے. اور 1985 میں اس کی گھڑیاں بند ہو گئی تھیں, جو کہ 2011 میں آ کے اب پاکستانی اسٹائل کے مطابق 20 سال کے بعد جا کے صحیح کی گئی ہیں, اور انہیں گھڑیاں چلانے بھی اس کو شروع کر دیا گیا. اصل پروگرام کے کچھ آخری وقت اس کی طرف ہم چلتے جا رہے ہیں, منٹ کی طرف. مستقبل کی بات کی جائے, فیوچر کی بات کی جائے, ویپن تو ایک آپ کا انلیش ہونے والا ہے جو کہ انشاءاللہ پہنچ رہا ہے, کیا ہے آپ کے ارادے؟ اور دیکھو میرا سب سے بڑا
گول جو ہے نا کہ میرے کو کوئی کمیونٹی سے ریپلیس کر دے, کیونکہ میں نے تو اس کو کوشش کری اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک مومنٹم شروع کرنے کی, اور میں کیا چاہ رہا ہوں کہ بھائی, اور دیکھو میں اب اس عمر میں جا کے الحمدللہ گاڈ از سو کائنڈ ٹو می کہ میں یہ سب چیزیں کر بھی سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مگر جیسے میں نے بولا نا, اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میرا ایک ویژن ہے, میرا ایک آئیڈیا ہے, ایک تھنکنگ ہے, بٹ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر سے کچھ 2 4 6 لوگ ایسے کھڑے ہوئے کہ بولے اچھا آصف تم پیچھے ہٹو, اب ہم اس کو لے کے جائیں گے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ان اے ڈیموکریسی میں ایک ہی چیز کام کی ہوتی ہے, وہ ووٹ ہوتا ہے. بے شک. اب آپ مجھے بول رہے ہو یا لوگ بول رہے ہیں 1.1 ملین, 1.6 ملین, 1.9 ملین, ارے بھائی جب آپ کے پاس, چلو 1.9 کو تو چھوڑو, ارے 1 ملین لوگوں کی لو نا, ان میں سے آپ 5-6 لاکھ بھی لوگ لے لو, دیٹس اے سوئنگ ووٹ. بے شک, ٹھیک ہے نا, ڈیسیژنز کو چینج کر سکتے, ڈیسیژن کو چینج کر سکتے ہیں نا بھائی. اور جیسے میں نے بولا نا, ایز اے وی نیڈ ریپرزینٹیشن. ہم کو یہ ملک, یہ ہمارا ملک ہو گیا ہے. آپ بولو دیکھو نا, گھر پر ہے, ٹھیک ہے, میرے کو لگتا ہے میں تو کبھی یہاں سے جانے نہیں والا ہوں, ٹھیک ہے نا, بالکل زندگی نکال دی, اب کدھر جائیں گے, بچے یہاں ہیں, اور ضرورت ہے کہ اب یہاں پہ ریپرزینٹیشن تو کچھ تو ہونے چاہیے نا ہمارا. اور آپ کا ریپرزینٹیشن ایک ہی بیس ہو سکتا ہے, ان کے بیس پر ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو ان کے سسٹمز اڈاپٹ کرنے ہی پڑیں گے. یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا جنرل کمیونٹی, بٹ مینٹین یور رسپیکٹ نا. آپ اپنا بھی عزت رکھیں, آپ اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھیں نا, دوسرے تو نہیں رکھیں گے. اب وہ جو کالر نے بولا کہ جو اتنے جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں ہمارے پاکستانی لوگ جو یار, بھائی ہم پہلے ہمارا تو خیال رکھیں. میں ہمیشہ ایک کیس بتاتا ہوں کورنر کا. صحیح, ہمارے پاس وقت جو ہے کچھ محدود ہے, وقت ہے کچھ سیکنڈ ہے. اگر آپ ایک پیغام آصف صاحب آخر میں, کیمرہ میں آپ کے حوالے کر دوں, آپ کیمرہ پہ سٹار ہو جائیں, پیغام آپ کچھ کمیونٹی کو 30 سیکنڈ کے, آپ کی پچ کیا ہوگی؟ فار دا کمیونٹی, بالکل, فار دا, بائی دا کمیونٹی, ود دا کمیونٹی, فار دا کمیونٹی, بائی دا کمیونٹی, ود دا کمیونٹی. آصف رنگون والا صاحب, پروگرام میں آنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے یہاں پہ بات چیت کر کے. اسلام چینل زندہ باد بھی نعرہ لگ گیا یہاں پہ. ناظرین, ہر پروگرام کے اندر جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں, اس پروگرام کا آغاز بھی میں نے رڈر کی کہانی سے کیا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ہماری فیملی ہے, جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں, یہ وہ رڈر ہیں کہ جو ہماری زندگی کو تھام کے رکھتے ہیں, اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں, اس کو طوفانوں سے بچا کے صحیح سمت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور آصف صاحب نے جیسے پورے اپنے اس پروگرام میں ان سے بات چیت چلتی رہی, برٹش پاکستان فاؤنڈیشن کا تذکرہ ہوتا رہا, یہاں کی کمیونٹی کو ایک ساتھ جمع کر کے اس کی ریپرزنٹیشن, اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے کی جو بات چیت ہوتی رہی, اسی پیغام کو ہمیں اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے, اپنے دلوں میں بھی رکھنا چاہیے, اپنے ذہنوں میں بھی رکھنا چاہیے, اور اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی بھی, پاکستانی کمیونٹی جو برطانیہ کے اندر ہے, یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم بھی ویسے ہی پیدا کرنے والے, ایجاد کرنے والے, آگے بڑھنے والے لوگ ہیں جیسے کہ اس دنیا کے اندر کوئی اور قوم ہو سکتی ہے. کیونکہ جو قومیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں وہی قومیں کامیاب رہتی ہیں. جو قومیں ایک جگہ رک کے کھڑی ہو جائیں, ان کا رکنے کا سفر ایک جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ واپسی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کرتے رہیے کہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے جائیے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھتے جائیے, اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے چلے جائیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.